ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا رسول اللہ اللہم صل علی محمد. ارباب اعضاء، جس قرآن مجید کی آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، آج ہمارے موضوع کی تیسری مجلس ہے. تو آپ مسلسل اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں سماعت فرما رہے ہیں کہ سید الرسل نے جو اپنی امت کا شکوہ کرنا ہے وہ کس بنا پر تھا. یقیناً رسول اللہ نے اپنے زمانے میں کلمہ گو کو، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو دیکھا. قرآن پر ظاہری طور پر تو ایمان ہے، لیکن قرآن کے مطابق زندگی نہیں ہے. اور سید الرسل کو یہی خدشہ رہا کہ جب میرے زمانے میں میرے کلمہ کو قرآن کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو قیامت تک کہ یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن سے منحرف ہو جائیں اور قرآن سے دشمنی و عداوت پر اتر آئے. تو لہٰذا سید الرسل کا یہ شکوہ پروردگار نے ایک گواہی کے طور پر نقل کیا تاکہ کل میدان قیامت میں یہ ہم سب کے لیے حجت بن جائے. اور عرض کیا تھا جتنی بھی احادیث اہل بیت ہیں تلاوت قرآن وہ جو تاکید کرتی ہیں، در حقیقت ان روایات اہل بیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب تلاوت قرآن کرے تو وہ دیکھے قرآن میں میرے اندر کون سی بیماریاں ہیں، میرے اندر کون سے نقائص ہیں، وہ کون سی صفات خبیثہ ہیں جس کو قرآن نے ناپسند کیا ہے، اور وہ کون سی صفات حمیدہ ہیں اور وہ کون سی صفات ہیں جو انسانیت کے اخلاق میں کمال بخشتی ہیں. بس مقصد یہ ہے کہ انسان جب تلاوت قرآن کرنے بیٹھے
تو پھر اس کی برکت سے اپنی اصلاح کر سکے۔ اس لیے علماء کرام کی ایک نصیحت ہے کہ آپ بے شک تلاوت قرآن کریں۔ اہل بیت بھی تاکید فرماتے ہیں اور قرآن کی بھی کئی آیات اس پر شاہد ہے تلاوت قرآن کرنے کے بارے میں۔ لیکن تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ فقہا کی ایک سفارش ہے، علماء کی سفارش ہے کہ اے اہل ایمان، جہاں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ترجمہ قرآن پڑھیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تلاوت قرآن کے ختم کیے ہیں؟ یعنی آپ میں سے پوچھنا چاہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں بتاتے ہیں الحمدللہ اس ماہ رمضان میں نے اتنے ختم قرآن کیے، یا میں ہر ماہ میں ایک ختم قرآن کرتا ہوں۔ علماء کی نصیحت ہے جہاں آپ ختم قرآن کرتے ہیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ترجمہ قرآن کا ختم کریں، تاکہ معلوم ہو جب آپ ترجمے کا ختم قرآن کریں گے معلوم تو ہو کہ پروردگار آپ سے کیا چاہتا ہے، کس طرح زندگی کے اصول بتا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا عینی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے ترجمے کی طرف توجہ دیں۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین، خوش نصیب ہیں وہ بزرگان جو اپنے گھروں میں صبح کی نماز کی تعقیبات میں ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں اور سامنے اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کو وہ ترجمہ قرآن یا قرآن کریم کی تفسیر کا ایک رکوع سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اگر ہم قرآن سے تمسک نہیں رکھیں گے، قرآن سے آگاہی حاصل نہیں کریں گے تو پھر نتیجے میں کیا ہوگا؟ بانی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علیہ، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے کلمہ گو سن اور سمجھ، اگر تو نے تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر یہ تیرا دل اس طرح زنگ آلودہ ہوگا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ یہ بانی شریعت فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں تلاوت قرآن کو چھوڑنے کا نقصان، تیرا دل سیاہ ہو جائے گا، تیرا دل مردہ ہو جائے گا، تیرا دل زنگ آلود ہو جائے گا۔ جب پوچھا گیا امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، مولا میرا دل سخت ہو چکا ہے، نماز کے لیے دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کے لیے دل نہیں کرتا، اچھے عمل کو بجا لانے کے لیے دل نہیں کرتا۔ اے فرزند رسول، کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائے کہ میرے دل کی سختی دور ہو جائے، میرے دل کی کثافت ختم ہو جائے، میرے دل پر جو زنگ ہے وہ دور ہو جائے۔ فرزند رسول فرماتے ہیں اے فلاں تو کثرت سے تلاوت قرآن کر، پروردگار تیرے دل کی آلودگی کو بھی دور کر دے گا، پروردگار تیرے دل سے گمراہیوں کو بھی صاف کر دے گا، پروردگار تیرے دل کو ظلمت سے نکال کر نورانیت کی طرف لے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ ممبروں پہ علماء اور خطباء و واعظین سے سنتے ہیں کہ علی کی سیرت میں کیا ہے کہ ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے تو قرآن شروع کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں پاؤں رکھتے تھے قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ روایت اپنے مقام پر موجود ہے، لیکن غور کر
ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے یہ کیسے ممکن ہے علی اتنے لمحے میں ختم قرآن کر لیں؟ اس کے علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں. کہا کہ پہلا جواب یہ ہے کہ عام بندے کا قرآن پڑھنا اور ہے، اور اگر کوئی حق کی معرفت رکھتے ہوئے امام حق ہو جو وارث قرآن ہو، اگر ایک آیت مجیدہ کی تلاوت کرے تو اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ختم قرآن کرنا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. لیکن ایک اور لطیف معنی علماء نے کیا ہے کہ علی کا ایک رکعت میں پاؤں رکھنا اور دوسری رکعت میں پاؤں رکھنے کے درمیان ختم قرآن کیسے پاسبل ہے. علماء نے بڑا لطیف جملہ بیان کیا ہے، فرماتے وہ ہے وارث قرآن. علی اتنی دیر میں علی کے سامنے بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک جو قرآن میں ہے علی کے سامنے ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. علی اتنے لمحے میں قرآن سے آگاہی رکھے، اور علی کا چاہنے والا سالوں سال تلاوت قرآن. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں نحوستیں آ چکی ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. آج کل بعض لوگ، چونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، بہت زیادہ اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے یہ قبلہ صاحب، یہ برکت کے لیے مثال کے طور پہ ایک چیز، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت کی ذات پر. برکت کے طور پہ وہ جو جوگی حضرات وہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں سندور لگایا جاتا ہے. تو کہا کہ وہ جو جوگی حضرات جو بیچتے ہیں، آیا اس کو برکت کے طور پہ گھر میں رکھنا صحیح ہے؟ توجہ ہے. اب وہ جو جوگی حضرات رکھتے ہیں جو پنک کلر کی ہوتی ہے، تو بہرحال کہا کہ وہ کیا برکت کے طور پہ اسے گھر رکھ سکتے ہیں؟ جب قرآن اور اہل بیت سے دوری ہوگی تو اس کا نتیجہ یہی ہے، انسان جہالت کی طرف جائے گا. گدڑ سنگھی کہتے ہیں اسے. گدڑ سنگھی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے باعث برکت قرار دیا ہے. اے میرے دوست، یہ قرآن اور اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے. معلوم ہونا چاہیے یہ چیز ہے کیا. یہ اس حیوان جو گیدڑ کے سنگ میں، جو سر میں جو رسولی ہوتی ہے کینسر کی، جسے نکال کر سندور ڈالا جاتا ہے، اگر وہ باعث برکت ہوتی، اگر وہ روزی کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتی، تو وہ جو جوگی ہے وہ پہلے امیر ہوتا. یہ قرآن سے دوری ہے، یہ اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے. یعنی اہل بیت نے جن چیزوں میں برکت کا ذکر کیا ہے، ائمہ اہل بیت نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر گھر میں، اللہ تیرے گھر میں برکتوں کو نازل کرے گا. اور ہم نے قرآن جیسی کتاب کو چھوڑ کر ایسی بےہودہ چیزیں اپنا دی جو ہندو مذہب سے ہمیں چیزیں ملی ہیں. یہ ہندو مذہب سے ملی یہ چیز. تو لہذا برکت کے لیے قرآن ہے. خود معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے اس گھر میں کثرت سے برکت الہی نازل ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. جب ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہم اس راہ کو اختیار کریں گے جو پھر ہمیں ہندوؤں سے ملی ہوگی،
یا پھر ہم کافروں سے ہمیں کوئی چیز ملی ہوگی, یا پھر ہمیں مشرکین سے کوئی چیز ملی ہوگی. میرے دوست, جب بانی شریعت کے نام کا تو نے کلمہ پڑھا ہے تو اس رسول اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو خدا کی طرف سے جو کتاب پیش کی ہے, علماء کی خدمتیں ہیں, علماء نے کتنی تفاسیر ہیں, کتنے تراجم ہو چکے ہیں. ذرا دیکھ علماء کرام فقہا کو علامہ مجلسی جو اپنے زمانے کے بڑے جلیل القدر محدث تھے, وہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی اپنی زندگی میں ختم قرآن کیا ہے, ہر مرتبہ پروردگار نے مجھے اس آیے مجیدہ کے نئے مطالب عطا کیے. ہر مرتبہ پروردگار نے مجھے نئے انداز میں ہدایت کا پیغام دیا ہے. دیکھ ذرا علماء نے کیسے قرآن سے تمسک کیا, دیکھ ذرا محدثین نے کیسے قرآن سے استفادہ کیا کہ پھر ایسی زندگی گزاری کہ رہتی دنیا تک وہ آثار اہل بیت چھوڑے کہ وہ خود تو چلے گئے کہ ان کی کتابیں ایسی ہیں جو آج ممبروں سے علماء بیان کرتے نظر آتے ہیں, کالا باقر اور کالا جعفر کے ساتھ خطاب کرتے ہیں. اللہم صلی علی. تو گویا علامہ مجلسی فرماتے ہیں میری زندگی میں جتنی برکات آئی ہیں, میری زندگی میں جتنی خیرات آئی ہے, مجھے جتنا اللہ نے خدمت دین میں موفق و معید فرمایا ہے, وہ فرماتے ہیں یہ سب برکت قرآن کے سبب ہے. میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا, غور کرتا تھا, پروردگار نئے نئے مطالب مجھے دے کر میرے لیے راستے ہموار کرتا تھا. قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے, ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے, لیکن ہم نے اسے کیا بنا دیا ہے؟ بے شک قرآن کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے, کوئی منکر نہیں ہے, لیکن ہم نے اسے کیا بنا رکھا ہے؟ ہم نے مردوں کو بخشوانے کا وسیلہ بنا دیا ہے. قرآن کے نازل ہونے کا ہدف کیا تھا؟ مردوں کو بخشوانا تھا یا زندہ لوگوں کی ہدایت تھی؟ اللہ فرماتا ہے ہدی للناس, یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے, اس کا کوئی منکر نہیں ہے. بے شک مردوں کو بخشوائیں, ان کو ثواب پہنچائیں, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن اصلی ہدف و مقصد کو فراموش نہ کریں. مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے. بھئی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. قرآن نازل ہوا ہے زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور اگر ہم نے ہدایت حاصل نہ کی تو اس کا مطلب ہے پھر ہم قرآن کی نگاہ میں مردہ ہیں. ہم تو قرآن حاصل, ہم دیکھیں اگر ہم کہیں کہ ہم صرف قرآن کی برکت حاصل کرتے رہیں, قرآن کی رحمتیں حاصل کرتے رہیں, قرآن سے ہدایات حاصل نہ کریں, بھائی یہی چیز تو ہم مردوں کے ساتھ پیش آتی ہے. مردوں کے لیے کیا قرآن ہدایت ہے؟ ان کے لیے قرآن رحمت ہے, ان کو ہم اس کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں. تو لہذا مردوں کے لیے رحمت بھی ہے, بخشش کا وسیلہ بھی ہے, یعنی ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں. میرے دوست ایسا عمل اختیار نہ کر جو مردوں کے ساتھ خاص ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. رسول اللہ یہی تو فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کے چھوڑنے سے دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے. یعنی دل زنگ آلودہ ہو گیا, کیا مطلب؟ دل مردہ ہو گیا ہے. تو لہذا اپنی زندگی میں قرآن پیش کیجئے, قرآن کے مطابق زندگی گزاریں. اگر ہماری زندگی میں قرآن اور اہل بیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین پر نہیں ہیں. دیکھ لیجئے جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, جن گھروں میں قرآن کے تراجم پیش نہیں ہوتے, جن گھروں میں قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتی, ذرا غور کریں وہ کس قدر دین پر عمل کرتے ہیں.
اور اگر انسان تلاوت قرآن کرے کس قدر استفادہ کرے گا. بے شک اہل بیت نے فرمایا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں جو تلاوت قرآن کرتا ہے پروردگار دیکھ کر پروردگار اس کی نظر کو تیز کر دیتا ہے. وَغَفَرَ اللَّهُ وَالِدَيْهِ وَلَوْ كَانَا كَافِرِينَ. امام فرماتے ہیں اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرماتا ہے. بعض روایات میں اللہ اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. قرآن کی تلاوت کا اتنا ثواب اگر کافر والدین ہوں اور تلاوت قرآن اپنے لیے کی جائے، امام فرماتے ان کے لیے عذاب میں تخفیف کا سبب ہے. ذرا غور کریں، اگر کوئی ایمان والا تلاوت کرے ایمان والے کے لیے کس قدر باعث برکت ہوگا. تو میرے دوست تلاوت قرآن اپنی زندگی میں لے آؤ. ائمہ خدا کی سیرت میں ہمیں یہی ملتا ہے. ائمہ خدا کی زندگی میں یا نماز نظر آتی ہے یا تلاوت قرآن نظر آتا ہے یا پھر ذکر الہی نظر آتا ہے. معصوم فرماتے ہیں وہ محفل باعث حسرت ہوگی میدان قیامت میں جس محفل میں ذکر نہ ہو، جس محفل میں نصیحت نہ ہو، جس محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اللہ کا ذکر قرآن کو پیش کر دیکھ پھر ذکر خدا بھی ہوگا اور واعظ و نصیحت کی بات بھی ہوگی. بیٹھ جاتے ہیں اپنے پرانے زمانے کے بزرگوں کی باتیں لے کر. میرے دوست اگر ذکر کرنا ہے تو قرآن میں انبیاؤں کے قصوں کو بیان کر تاکہ تیری نسلوں کے ایمان کو تحفظ مل سکے. معلوم ہو تیری اولاد کو کہ انبیاء کون کون تھے، کن مشاکل سے گزرے، کس طرح انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. جب ہم قرآن سے دور رہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہوگا. قرآن سے تمسک ضروری ہے. وارثان قرآن نے اس قدر زور دیا ہے قرآن پر. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت ذات اللہ صلی علی امام المواحدین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں قرأت التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان. امام المواحدین فرماتے ہیں اے علی والو، علی مولا فرماتے ہیں میں علی نے چاروں آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے. وَأَخْتَرْتُ مِنْ كُلِّ كِتَابٍ كَلِمَةً، میں نے ہر کتاب الہی میں سے ہدایت کا ایک خلاصہ پایا ہے، ایک جملہ پایا ہے. اللہ اکبر. یا علی. علی مولا کیا فرماتے ہیں؟ آسمانی کتابوں میں سے ہر کتاب کا خلاصہ میں علی نے ایک جملے میں اختیار کیا ہے اسی کتاب میں سے. فرماتے ہیں وَمِنَ التَّوْرَاتِ، میں نے تورات کا خلاصہ اس بات میں پایا ہے. کون سا؟ تورات کا خلاصہ اس میں ہے من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. کیا مطلب خاموشی؟ ہر جگہ بھی خاموشی، فتنہ و فساد کے مقام پر خاموشی، اس مقام پر خاموشی. بعض اوقات تو بولنا واجب ہو جاتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا واجب ہے. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم پیغام حق بھی نہیں پہنچاتے، یہ تو فساد ہو جائے گا.
اگر یہ فساد ہے میرے دوست پیغام حق پہنچانے میں، تو اسے نقصان سمجھتا ہے، تو تیرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے پر کتنا فساد پیدا ہوگا معاشرے میں، لوگ برائیوں میں چلے جائیں گے۔ ہم اس بات کی طرف جا رہے ہیں، کلمہ حق بیان کر، حکمت سے بیان کر، احسن انداز سے بیان کر، اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے سے بیان کر، قرآن کے انداز میں بیان کر، اپنے لب و لہجے میں بیان نہ کر۔ لہذا حق سے خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پیغام حق پہنچانے میں انسان خاموش ہو جائے، مثال کے طور پر اگر علماء خاموش ہو جائیں، پھر تو معاشرے میں بے دینی پھیل جائے گی، پھر تو معاشرے میں بدعات و خرافات پھیل جائیں گی۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح سے وہ متدین ذمہ دار لوگوں کی شرعی ذمہ داری ہے، جہاں پر اصلاح کر سکتے ہیں اصلاح کریں، یہ ہمارا واجب فریضہ ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ تورات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خاموش رہے اس نے نجات پائی۔ فضول باتوں پر خاموش رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے فضول میں بحث شروع کر دیتے ہیں، فلاں چیز اتنے کی مل رہی ہے، وہ فلاں چیز نہیں وہاں سے اتنے کی مل رہی ہے۔ بھئی اس نے نہ دنیا میں فائدہ دینا ہے نہ آخرت میں فائدہ دینا ہے۔ بحث کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے تو شرعی مسئلہ سمجھا یا قرآن کی آیت سمجھا۔ ان فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کر میرے دوست۔ دوسرا امام فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِنْجِيلِ وَمِنَ الزَّبُورِ، زبور کا خلاصہ علی فرماتے ہیں میں نے اس میں پایا ہے جو قناعت سے کام لے گا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ زبور کا خلاصہ کیا ہے؟ قناعت۔ یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی میں شاہ خرچی میں لگ جائے انسان، فضول خرچی شرعاً حرام ہے۔ آج جشن اور خوشی کے نام پر ائمہ خدا کی جشن ولادت کی راتوں میں کتنی آتش بازی کی جاتی ہے، یہ ہم خوشی اور فرحت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے دوست یہ کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، قرآن نے بھی اسے اسراف و تبذیر سے یاد کیا ہے، ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں بھی اسے پسند نہیں کیا گیا۔ آتش بازی کرنا، اس سے آپ پیسے کو جلا رہے ہیں یا نہیں جلا رہے؟ اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اسلام کو؟ فقہا کا فتویٰ ہے اگر آتش بازی سے کسی مریض کو تکلیف ہو، اگر ہمسایوں کو تکلیف ہو، جو آپ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ایک تو مال کو ضائع کر رہے ہیں، دوسرا مومن اور مسلمان کو تکلیف دے کر دوسرا حرام کر رہے ہیں، اور ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کیسی خوشی ہے؟ جب قرآن سے دور رہیں گے تو پھر اس طرح کی جہالتیں ہمارے اندر رہیں گی۔ جب قرآن سے دور رہیں گے، اہل بیت سے دور رہیں گے، تو پھر یہی برائیاں ہمارے اندر آتی جائیں گی۔ میرے دوست خوشی اہل بیت کا اظہار کر، یہ ہمارا ایمانی حق ہے، لیکن ایسے کر جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی۔ خوشی کی رات کو مومنین کو، مسلمانوں کو اچھا کھانا کھلاؤ، ان کے فضائل و کمالات کو بیان کر، ان کی سیرت طیبہ کو بیان کر، تاکہ آنے والا جب آئے تو دیکھے اہل بیت کس عظمت کے مالک ہیں اور کتنے پاکیزہ کردار کے مالک ہیں۔ لیکن ایسا کردار نہ ہو کہ دنیا والے کہیں کہ دیکھو یہ آل محمد کے نام پہ کس قدر فسق و فجور انجام دے رہے ہیں، اور میرے عمل کی وجہ سے مذہب اہل بیت بدنام ہو۔ مجرم ہے وہ شخص اہل بیت کا جو اپنے عمل سے اہل بیت کے مذہب کو بدنام کرے۔ خوشی کا اظہار کر میرے دوست، لیکن ایسے کر جیسے اہل بیت چاہتے ہیں، ایسا کر جیسے پروردگار چاہتا ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، امام فرماتے ہیں میں علی نے انجیل کا خلاصہ اس میں پایا ہے من ترک الشہوات
سالما من الآفات، جس نے اپنی خواہشات دنیاوی کو ختم کر دیا، ترک کر دیا، وہ دنیا اور آخرت کی آفات سے محفوظ رہ جائے گا۔ آفات کہہ کر اشارہ کر دیے، یعنی دنیا اور آخرت کی آفات، جتنی بھی مصیبتیں ہیں اپنی خواہشات کو ختم کر دیں۔ کسی نے پوچھا سید الرسل کی خدمت میں آ کر، یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و اہل بیت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو اب چھوٹا سا عمل رسول اللہ سے پوچھنا ہے، یا رسول اللہ مجھے مختصر عمل بتائیں جس کی بدولت میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ چھوٹا سا عمل، سید الرسل نے، اللہ اکبر، لسان وحی سے کلام کرنے والا نبی نے سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا۔ فرماتے ہیں اے سوال کرنے پھر توجہ سے سن، تو اپنا ایک قدم اپنی خواہشات پر رکھ دے، تیرے دوسرے قدم کی جنت میں ہونے کی میں نبی ضمانت دیتا ہوں۔ خواہشات پر قدم تو رکھ، تیرا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ کس قدر سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا رسول اللہ نے۔ ہے میرے دوست، اپنی خواہشات پر نہ چل، خواہشات پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت کے راستے پہ چلنے کا نام اسلام بھی ہے اور دین اور شریعت بھی ہے۔ اگر میں کہوں کہ نہیں یہ راستہ بہتر ہے میرے لیے، اگر جب بھی ہم قرآن سے ہٹ کے اپنا راستہ اختیار کریں گے، اہل بیت سے ہٹ کے اپنا راستہ اختیار کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم علیاذ باللہ قرآن اور اہل بیت سے خود کو افضل سمجھ رہے ہیں۔ نہ ہمیں قرآن کی بات سمجھ آ رہی ہے، نہ ہمیں اہل بیت کی بات سمجھ آ رہی ہے، اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں۔ لہذا قرآن سے مربوط رہیں۔ چوتھی چیز، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں علی نے فرقان سے، فرقان کا، قرآن کا جو خلاصہ دیا ہے، جو مجھے قرآن کا خلاصہ ملا ہے وہ یہ ہے، ایک آیت مجیدہ میں نے پورے قرآن کا خلاصہ پایا ہے۔ کیا؟ علی فرماتے پورا قرآن کا خلاصہ ایک آیت میں ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اے علی والے ذرا غور کر، علی تجھے پیغام دے رہے، پورے قرآن کا خلاصہ کس میں ہے؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر، اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پہ نہ جا۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام فرماتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر سے امید رکھتا ہے اللہ اسے اسی جگہ سے مایوس کرتا ہے۔ ہمیں حکم ہے ہم اسباب مہیا کریں اور پھر دعا کریں پروردگار سے، اے بار الہ کوشش کرنا میرا کام ہے اور اتمام کرنا السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا پروردگار کا کام ہے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ چند زاہد اور عابد لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آپس میں انہوں نے کسی ایک سے کہا کہ گھر میں سے پرانا زمانہ ہے،
ایک ڈول اور رسی اٹھا لیں، بس راستے میں پانی کی ضرورت رہے گی۔ ایک شخص گیا اپنے گھر سے، ڈول اور رسی جو ہے وہ لے آیا، تو ان میں سے چند جو زاہد اور عابد تھے، اچھا پرانے زمانے میں لوگ حج بیت اللہ کے لیے پیدل زیارت کے لیے جاتے تھے، اور اسلام نے اسے مستحب بھی قرار دیا ہے۔ خود روایات میں ملتا ہے ہمارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام حج بیت اللہ پیدل اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اور ساتھ اپنی سواری بھی رکھتے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے اہل بیت اطہار پیسے بچانے کے لیے پیدل سفر کر رہے ہیں، اسی لیے ساتھ سواری بھی رکھتے تھے، اور اللہ کی گھر کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا والوں کو بتاتے تھے یہ کوئی عام ہستی کا گھر نہیں ہے، یہ رب کائنات کا گھر ہے۔ ائمہ خدا جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو یہ حاجی حضرات بھی پیدل سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ایک شخص ڈول اور رسی لے کر آیا تو ایک زاہد اور عابد نے یہ کہا بس اب ہم پیاسے نہیں مریں گے۔ سب نے اس بات کے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اب ملتا ہے یہ تمام حاجی حضرات زاہد پارسا عبادت گزار اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ان کو پیاس لگی، پانی تلاش کر رہے ہیں، کہیں سے پانی نہیں مل رہا، یا ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک صحرا میں سے گزرے، آگے چل کر سبزہ آیا، وہاں پر کچھ سبزہ ہے اور ایک چشمہ بہ رہا ہے، اس چشمے پہ کچھ حیوانات ہرن وہاں سے پانی پی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا الحمدللہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے پانی اتنا وافر ہے کہ جو بہتا ہوا زمین پر نظر آ رہا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، جیسے جیسے قریب پہنچتے رہے حیوانات وہ ادھر سے ادھر جانے لگے، اور پانی بھی نیچے کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی اس چشمے کے قریب پہنچے، جو چشمہ زمین سے پھوٹ رہا تھا، پانی باہر ابل رہا تھا، حیوانات بھی پانی پی رہے تھے، لیکن جیسے یہ لوگ اس چشمے کے قریب پہنچے، پانی زمین پر بہتا ہوا خشک ہو گیا اور وہ چشمہ نیچے اتر گیا۔ انہوں نے جو ڈول ڈالا، رسی ڈالی، جتنا نیچے ڈول ڈالا بالآخر ڈول خالی نکلا۔ ایک مرتبہ سارے حیران پریشان، ان میں سے کچھ لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار حیوانات اس جنگل میں پانی سے سیراب ہوں، ہم اشرف المخلوقات تیرے گھر کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم پانی سے محروم رہے۔ ملتا ہے کہ آواز قدرت پروردگار نے کسی چیز میں ان کے لیے آواز پیدا کی کہ اے بندو، ان حیوانوں نے میری ذات پر بھروسہ کیا تھا، اس لیے میں اللہ نے انہیں یہ رزق عطا کیا۔ تم لوگوں نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا، اس لیے میری بارگاہ میں ایسے لوگوں کے لیے رزق نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت کی ذات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ لہذا علی کی زبانی قرآن کا خلاصہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ علی یہی سمجھا رہے ہیں، اے بندہ خدا، خدا پہ بھروسہ کرنا سیکھ، کام کو انجام دے، یہ انسان نہ سمجھے بس میں نے یہ کر لیا اب سب کچھ میرے ہاتھ میں آ گیا، اب سب کچھ میری قدرت میں آ گیا۔ نہ، جتنا عاجزی کرے گا اللہ کو اتنا پسند آئے گا، جتنا جھکتا جائے گا اللہ کو اتنا پسند آتا جائے گا۔ تو لہذا اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، پھر دیکھ کیسے وہ غیب سے تیری مدد فرماتا ہے۔
تو قرآن سے تمسک ضروری ہے میرے دوستو۔ بس اسی قرآن کی بقا کے لیے وارث قرآن نے مدینہ کو چھوڑا۔ فقط وارث قرآن تنہا نہ تھا، بلکہ وارث قرآن کے ساتھ کئی قاریان قرآن بھی تھے۔ ان میں سے ایک قاری قرآن حضرت مسلم ابن عقیل کہ جسے حسین اپنا سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اے قربان جاؤں، حضرت مسلم، روایت کہتی ہے جب کوفہ کی گلیوں میں حضرت مسلم چل رہے ہیں، اس شہر میں اس قدر اجنبی ہیں، مسلم تنہا ہیں، نہیں معلوم گلی کہاں ختم ہوگی اور مسلم کی آخری منزل کہاں ہے۔ روایت کہتی ہے مسلم گلیوں میں ہر طرف نگاہ کر رہے ہیں، ہے کوئی جاننے والا مل جائے، ہے کوئی پناہ دینے والا مل جائے۔ کوفہ میں تو سب جان کے دشمن ہیں، ہے کوفہ میں تو سب خون کے پیاسے ہیں، بس بیٹھے ہیں مسلم ایک گھر کے باہر ایک ایسی جگہ بیٹھے، یا کیا سامنے سے ایک ضعیفہ جس کا نام طوا ہے وہ کھڑی تھی۔ کہا اے فلاں یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا کہ پیاسا ہوں، کیا کوئی مجھے 2 گھونٹ پانی مل سکتے ہیں؟ اندر سے ضعیفہ گئی، پانی کا کوزہ لے کر آئی، حضرت مسلم نے پیا۔ اے مسلم، آج کوفہ میں غریب ہے، آج کوفہ میں غریب ہے، لیکن پانی کا سوال کیا ہے تو کسی نے تیر تو نہیں برچایا۔ اے مسلم تو نے پانی کا سوال کیا، کسی نے تماچا تو نہیں مارا۔ ہے کربلا میں جب ننھے اصغر کے لیے پانی کا سوال ہوا تو ہرملا کا تیر ملا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے اب ضعیفہ کھڑی دیکھ رہی ہے، کہا اے فلاں پانی پی چکا ہے، یہ ہماری غیرت کے منافی ہے، میرے دروازے پر تو بیٹھا رہے۔ مسلم نے اپنی غربت کا نوحہ پڑا۔ اے ضعیفہ میں تیرے شہر میں غریب ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا ضعیفہ اگر امان مل جائے میں حسین کا سفیر ہوں۔ ہے اہل کوفہ نے تنہا چھوڑ دیا۔ ضعیفہ نے کیا کیا؟ حضرت مسلم کو پناہ دی۔ ہے مسلم ضعیفہ کے گھر میں آئے۔ روایت کہتی ہے مسلم بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ روایت کے جملے ہیں ضعیفہ نے کھانا تیار کیا، لیکن حضرت مسلم کہتے ہیں اے ضعیفہ مجھے آج کی رات عبادت کرنے دے، میں اپنے رب سے مناجات کرنا چاہتا ہوں۔ اے مسلم عبادت الہی کر رہے ہیں، کبھی تلاوت قرآن تو کبھی نماز اور کبھی ذکر۔ روایت کہتی ہے جب ضعیفہ کا نوجوان بیٹا گھر میں آیا، دیکھا کہ ماں بار بار اس حجرے میں جاتی ہے، کہا اماں خیر تو ہے؟ ماں نے کہا میرے لال ہے سفیر حسین ہمارا مہمان ہے، اس کا بیٹا لالچ میں آیا، جا کر دار الامارہ میں خبر دی۔ بس فوجوں کا آنا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے مسلم کی غیرت نے برداشت نہ کیا، ہے مومنہ کے گھر کو چھوڑا، گلی سے باہر نکلے۔ روایت کہتی ہے مسلم تنہا ہے مارنے والے سینکڑوں ہے کوئی مسلم پہ سے تلوار کا حملہ کر رہا ہے کوئی مسلم پر تیر چلا رہا ہے، لیکن مسلم شجاعت
علوی کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ اے عزادارو سنو گے، روایت کہتی ہے ابھی مسلم کا یہ حملہ جاری تھا، اشقیاء نے دیکھا ہم مسلم پر قبضہ نہیں کر سکتے، ہم مسلم پر کامیاب نہیں ہو سکتے، کچھ اشقیاء چھتوں پر چڑھ گئے۔ کیا کیا؟ مسلم نیچے ہیں، کوئی نیچے سے تلواروں کا وار کرتا ہے تو کوئی تیر چلاتا ہے، چھت پر چڑھے ہوئے لوگ کوئی مسلم پہ پتھر برسا رہا ہے تو کوئی آگ پھینک رہا ہے، لیکن مسلم کا جہاد جاری ہے۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں ہے مسلم کو جتنے بھی انہوں نے امان کی کوشش کی، مسلم کو ان کی بے وفائی کا یقین تھا، لیکن ایک لعین نے بڑھ کر کمر کی طرف سے ایسا گرز مارا، ہے مسلم نہ سنبھلے، زمین کی طرف گئے، ہے مسلم کے باہوں میں رسیاں ڈالی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے مسلم کو اسیر کر کے بیت العمارہ کی طرف لایا جا رہا ہے۔ مسلم کے دانت بھی شہید ہیں۔ بس دار العمارہ کی چھت پر جب لے کر گئے، ظالم نے ایسا وار کیا، پہلے مسلم کا سر زمین پر آیا، پھر جسد پر آیا۔ میں کہوں گا مسلم تیرا لاشا عمارت سے آیا، بڑا درد ہے، لیکن یہ اتنا تکلیف دینا تھا۔ ہے جب زہرا کے لال کا لاشا زین سے زمین پر آیا، علماء فرماتے ہیں تیر اتنے پیوست تھے، نہ حسین کا لاشا زین پر تھا نہ زمین پر تھا، بلکہ تیروں پہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔